بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے۔ When there comes Allah's help and victory۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ And you see people joining Allah's deen in droves۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ Then glorify Allah's praise, exalting Him, and beg Him for pardon. Surely He is ever relenting and oft returning۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد روایات میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو فخر موجودات سید کائنات جناب والا حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اس صورت میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ روئیں، کچھ دیر بعد ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے رونے پھر ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنی موت کی خبر سنائی تو میں رونے لگی، پھر فوراً مجھے خوشخبری سنائی تو میں ہنس پڑی۔ وہ خوشخبری یہ تھی، فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے جا ملو گی۔ میں خوشی میں ہنسنے لگی۔ الفتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا، اور تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ الحمدللہ، بخاری نے اپنی صحیح میں عمرہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی، اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اور استغفار کرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Surah Nasr is the 110th surah in Quran and is one of the shortest surahs, consisting of just 3 verses. The surah takes its name from the word Nasr that occurs in its first verse. Surah Nasr is the last surah to be revealed. No other complete surah was revealed after this one. The victory in the first verse refers to the conquest of Makkah. There can be no victory without Allah's help. Allah guaranteed this victory to Muslims after a long period of trials and patience. This surah also indicates that Allah has completed the mission of His messenger by making him successful in conveying the message. Truly, the conquest of Mecca opened a new chapter in the history of Islam. Earlier, many of the Arab tribes resisted joining with the Prophet Muhammad, peace be upon him. They wanted to see who would emerge victorious between him and the Quraysh. They reasoned that if the Quraysh were victorious, then Prophet Muhammad, peace be upon him, was not really a prophet. But if he was victorious, they reasoned
then he must really be a messenger of Allah. With the Prophet's peace be upon him victory over Mecca, the Arab tribes flocked to Islam in crowds. Soon the entire Arabian Peninsula had accepted Islam. His victory was proof that he was truly a messenger of Allah. Allah is the one who gives victories, so thanks should be given to him. This is why in this verse Allah tells us to celebrate his praises and offer thanks to him.